السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک صحت و عافیت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا، الحمدللہ۔ اور زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے مبارک ایام گزر چکے ہیں اور پاکستان میں آخری دن ہے کل، اور سعودی عربیہ میں مڈل ایسٹ کے اندر کل عید ہے، تو جو ہمارے بھائی وہاں پر ہیں ان کو عید مبارک۔ اور ہمارا تو کل انشاءاللہ پھر پاکستان میں روزہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے جتنے بھی عبادات ہوئی ہیں رمضان میں مسلمانوں سے، ہم سب سے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان عبادات کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور محفوظ رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کرنا اور عبادات کو پھر محفوظ کرنا، یہ اصل چیز ہے کہ عبادات محفوظ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے کسی غلط کام کی وجہ سے، ہماری کسی غلط حرکت کی وجہ سے پھر ہماری عبادات، ہمارے اعمال کہیں ختم نہ ہو جائیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات کا جو اثر ہے وہ پورا سال ہمارے اعمال پہ، ہمارے کردار پہ ظاہر فرمائیں، اس کا اثر ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے کہ ہم سب مانگیں، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے، جتنے بھی لوگوں نے عبادات کی ہے، تو ان عبادات کا اثر پورے سال ہمارے کردار پہ جو ہے وہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو مضبوط فرمائے اور ہمارے سماج کو بہتر فرمائے۔ تو پہلی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چاند رات ہے، یعنی رمضان کی جو آخری رات، عید کی جو رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے پورے مہینے کے اندر مشقت کر کے اللہ کی عبادات کی، روزے رکھیں، اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کی، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کیے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی، اور اللہ سے بڑی لمبی دعائیں مانگی، اللہ سے آہوزاری کی۔ تو اللہ پاک اس رات میں، لیلۃ الجائزہ یا چاند رات میں، انعامات کے اعلانات فرماتے ہیں، انعامات کے اعلانات۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا احادیث میں کہ اس رات میں بھی اللہ سے خوب مانگی جائیں، دعائیں مانگی جائیں، عبادات کی جائیں، اور اللہ پاک سے انعامات لینے کی کوشش کی جائیں۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو زمین میں پھیلا دیتے ہیں، اور جو مسلمان اس رات میں اللہ سے جو ہے تعلق بناتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، تو وہ فرشتے، رحمت کے فرشتے، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے اس میں بھی ہم اللہ پاک سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہی عید کا اعلان ہو جائے تو سب لوگ باہر نکلتے ہیں، بازاروں کی طرف نکلتے ہیں، اور یہ پھر عشاء کی نماز بھی جو ہے نا بیچ میں ضائع ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر ساری رات بازاروں میں وقت گزار کے، وقت برباد کر کے، وہ سارے اعمال اور جو تھوڑی بہت روحانیت بنی ہوتی ہے پورے رمضان میں، وہ بھی اسی ایک رات میں ختم کر کے پھر وہ ساری رات پھر تھکاوٹ سے چور چور ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر عید والے دن، عید پڑھنے کے بعد پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے ہیں یہ ساری رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو انتہائی خطرے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو معتکفین ساتھی جو مساجد میں اعتکاف کر کے نکلتے ہیں، تو وہ جو ہی اعلان جب ہو جاتا ہے عید کا، وہ اس اعلان کے ساتھ ہی وہ پھر نکلتے ہیں مسجدوں سے، اور پھر اس دن عشاء کی نماز میں ان کی اس رات چلی جاتی ہے، اور پھر ساری رات وہ بازاروں میں مستیاں کرتے ہیں، پھرتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ گپیں مارتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر بہت سارے ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عید کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ تو ہم ایسا نہ کریں، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ عید کی نماز جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ آ جاتی ہے، تو اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ عموماً ہمارے بھائیوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی جو نماز ہے 2 رکعت، یہ واجب نماز ہے، اور اس میں جتنی بھی تکبیرات اس کے اندر ہیں، ان تکبیرات کے علاوہ ایکسٹرا 6 تکبیرات ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں۔ 3 تکبیرات جو پہلی رکعت میں ہیں وہ قراءت سے پہلے ہے، ثنا کے بعد، اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، جو تکبیر تحریمہ ہے جو شروع میں امام کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں، چونکہ یہ انفرادی طور پہ نہیں پڑھی جاتی، امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو امام جب اللہ اکبر کرے تو ہم بھی اللہ اکبر کریں، اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پڑھنے کے بعد پھر اس قراءت سے پہلے 3 تکبیرات ہیں۔ 3 تکبیرات میں یہ ہوگا کہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام جو ہے قرات کر لے گا، قرات کے بعد پھر رکوع میں، پھر سجود میں، پہلی رکعت پوری ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر امام پوری قرات کر لے گا، کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر اللہ اکبر کر کے امام جب تکبیر کہیں تو آپ بھی مقتدی بھی جو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر، پھر اللہ اکبر، دوسری تکبیر، پھر اللہ اکبر، تیسری تکبیر، ہاتھ چھوڑ دیں گے تمام تکبیرات میں، پھر چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر نماز پوری ہو جائے گی۔ نماز کے بعد پھر جو عید کا خطبہ ہوتا ہے تو وہ خطبہ بھی سننا واجب ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ عید کی نماز کا حصہ ہے، تو اس کو بھی سننے کے بعد پھر یہ سارا عید کی عبادت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عید کی حقیقی خوشیاں سب کو نصیب فرمائیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس عید میں، اس رمضان کی برکت سے کلمے کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔